قوم عاد یا ارم ذات العماد۔ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد سکندریہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد دمشق کا علاقہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد عدن کے قریب ایک شہر ہے، یا حضر الموت اور صنع کے درمیان میں ایک شہر کا نام ہے، اور یہی قول زیادہ راجح ہے۔ معجم البلدان میں لکھا ہے کہ بعض محققین نے لکھا ہے کہ یہ علاقہ کسی زمانے میں تھا، اب مٹ چکا ہے، اب اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے سکندریہ مراد ہے۔ اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے مراد دمشق ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ ارم ذات العماد، جس کے متعلق قرآن مجید میں ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس جیسا کوئی شہر نہیں بنا، یمن میں حضرت الموت اور صنع کے درمیان تھا، جسے شداد بن عاد نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں بیان فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک بعباد، الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا تجھے علم نہیں کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، بڑے بڑے ستونوں والے ارم کے ساتھ، جن جیسے لوگ کسی علاقے میں پیدا نہیں کیے گئے، اور سمود کی قوم کے ساتھ، جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بنائے، اور میخوں کے ساتھ عذاب دینے والے فرعون کے ساتھ، جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں سرکشی کی اور بہت فساد برپا کیا، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، بلا شبہ تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ یہ ارم عاد کے نام سے بھی معروف ہے۔ ارم عاد کی ماں کا نام بھی ہو سکتا ہے یا قبیلے کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ ارم اگر ماں ہے تو عاد اس کا باپ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ارم ایک شہر کا نام ہے، پھر جو اس کو شہر کہتے ہیں ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ یہ زمین کے کسی علاقے میں تھا جس کے نشانات اب مٹ چکے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سکندریہ کا شہر ہو سکتا ہے۔ اکثر کی رائے میں یہ دمشق کا علاقہ ہے۔ یعنی قرآن میں جس ارم ذات العماد کا ذکر ہے وہ یمن میں حضرت الموت اور صنع کے درمیان ابین کا صحرا میں ہے، جہاں ارم بن سام بن نوح آباد ہوئے۔ مشہور ہے کہ شداد بن عاد نے اس شہر کو بہت خوبصورت بنایا تھا، جسے شہداد کی جنت کا نام دیا گیا۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ وہ دمشق ہے۔ ان کے قول کے مطابق وہاں 4 لاکھ پتھر کے ستون ہیں، جہاں جیرون بن سعد بن عاد نے قیام کیا تھا اور اسی کی طرف منسوب ہو گیا۔